الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ منافقون ہے۔ پچھلے 2 جمعے میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے 2 جمعے میں نے خطاب نہیں کیا۔ کوئی کمر کی درد، کوئی چکر، کوئی اس طرح کے معاملات تھے، تو ڈاکٹروں نے کبھی آرام کریں، تو وہ یہ سورہ منافقون اصل میں نے اس کی تشریح شروع کی تھی، اور پھر اب 2 جمعے بعد غالباً 20-22 دن بعد دوبارہ میں 20-22 دن بعد دوبارہ میں نے اس کی تشریح رات کو شروع کی، تفسیر۔ تو یہ سورہ منافقون 28ویں پارے کی سورہ ہے، اور آج یہ رجب کا جمعہ ہے، 14 رجب ہے، اور 22 مارچ ہے 2019 اور 1440 ہجری۔ اصل میں لفظ جو ہے منافق، نفق سے نکلا ہے۔ جب چوہا کوئی چیز کاٹتا ہے، اپنی سرنگ بناتا ہے، اپنی بل بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے چوہا، تو وہ اس کو نفق کہا جاتا ہے۔ کہ وہ کس طرح اوپر سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اندر سے اس نے کھود دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو منافق ہے، اس کا اندر اور باہر ایک طرح نہیں ہوتا۔ اوپر سے آپ کو صحیح زمین نظر آ رہی ہوگی، اندر سے چوہے نے اس کو کھود دیا۔ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور دیگر منافقین، قالو، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے میں آ کے نا، ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو یہ فرما رہے ہیں اس کو پورا کرو۔ تو اس طرح کی باتیں بہت سامنے، اور بڑی اچھی شکلیں۔ عبداللہ ابن ابی بڑا اونچا، لمبا، خوبصورت بندہ تھا، لیکن جب جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اپنے 1000 بندوں کے ساتھ نکلے، تو 300 منافقین تھے اس میں سے، اور ادھر تعداد 3000 تھی کفار کی۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابھی مدینہ سے باہر نکلا ہی تھا، تو اپنے 300 بندے واپس لے آیا۔ اب مسلمان 700 رہ گئے۔ تو پھر جب اس نے اگلے جمعے پہ اس طرح کی باتیں کی، تو صحابہ نے منع کیا، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ تو بھاگ بھی گئے تھے، اور کہتے جو یہ کہتے ہیں وہ کرو۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، تو بھاگ کیوں گئے؟ اس طرح بعد میں جب جنگ خندق ہوئی، تو اس میں بھی انہوں نے خندق میں حصہ نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس سورہ کو تب نازل فرمایا جب غزوہ بنی مستلق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں پہ لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک قافلہ، ایک لشکر تیار کیا،
اور اس میں منافق بھی شامل ہو گئے، اس میں منافق بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ اور پھر دو ایسے انہوں نے کام کیے کہ قرآن کو ان دونوں کاموں کے لیے پوری سورت اتارنا پڑی اللہ تعالیٰ۔ ایک انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پہ الزام لگایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آپ کو بری فرمایا کہ آپ پاکیزہ ہیں، آپ اس معاملے میں معصوم ہیں، آپ طاہرہ ہیں، پاک ہیں، آپ بالکل اس معاملے سے، اس الزام سے، افک، اس بہتان سے بری ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، اور جب حضرت زید بن ارقم نے آ کے حضور کو بتایا تو آ کے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی، اور اللہ نے یہ وحی نازل فرما دی، اور آپ نے زید بن ارقم بچے تھے ابھی، ان کے دونوں کانوں کو پکڑا اور اٹھایا ایسے کر کے، کہا زید تمہارے کانوں نے ٹھیک سنا تھا، اللہ نے تمہاری گواہی دے دی۔ تو آپ حضرت انس بن مالک کو بھی کہتے تھے کانے والے، تو زید بن ارقم بھی ان کے اونٹ سے اٹھائے کو اس طرح دونوں کانوں سے پکڑ، تو حضور تھوڑا تھوڑا ساتھ مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اب اللہ کا رسول، اور کام اس کے الٹ کرتے تھے، پھر اس نے کہا کہ میں اب مدینہ جاؤں گا نا، یہ بھی اسی صورت میں آئے گا، تو میں جو عزت والے ہیں ان کو مدینہ میں رکھوں گا، اور جو ذلیل یہ جو مہاجر آئے ہوئے ہیں ان کو باہر نکال دوں گا، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی جس طرح ٹکڑوں پہ پلے کوئی جانور اور پھر وہ اسی پہ حملہ کر دے، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت زید بن ارقم نے آ کے یہ الفاظ بتائے کہ یہ صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، تو پھر اس نے قسمیں کھا لی۔ اور جب یہ اپنے گھر پہنچنے لگا مدینہ، تو آپ نے وہاں پہ اس کے بیٹے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے اس کے اونٹ کو روک دیا، کہا تم نہیں جا سکتے کیونکہ عزت والے حضور ہیں، حضور جائیں گے، تم ذلیل ہو، تم باہر رہو گے۔ تو یہ بات اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، سورہ منافقون، کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہ رسول تو آپ ہیں، اللہ اور اللہ بہتر جانتا ہے، ان سے تو بہت بہتر، بلکہ اللہ تو ہر ایک سے بہتر جانتا ہے۔ یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اتخذوا ایمانہم، اتخذوا پکڑ لیتے ہیں ایمانہم اپنی قسموں کو، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، فصدوا عن سبیل اللہ، صد کہتے ہیں روکنے کو، سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، انہم ساء کانوا ما کانوا یعملون، اور یہ بڑے ہی برے کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، پھر اپنے دوستوں میں جا کے کہتے ہیں یہ تو ہم نے ایسی بات کی تھی، کفر کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، چھاپا لگا دیا ہے ان کے دلوں پر۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو دیکھو گے کہ ان کے جسم بڑے بھلے، اونچے، لمبے، گورے، چٹے نظر آ رہے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ، اور جب بولیں گے لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنیں گے، لگیں گے بڑے معتبر لوگ ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، مسندہ یہ کہتے ہیں لکڑیاں جو نہیں دیوار کے ساتھ عورتیں رکھ دیتی، جو کسی کام نہیں آتی، نہ اس کا چھتیر ڈلتا ہے، نہ اس کا کوئی بالا ڈلتا ہے، نہ اس کا دروازہ بنتا ہے، تو ایسی لکڑیاں جس کا کچھ بھی نہ بنے اس کو عورتیں دیوار کے ساتھ رکھ دیتی ہیں تاکہ یہ سوکھ جائیں تو اس سے ہم ان کو جلا لیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ سے آپ کو معافی دلا دیں، وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ تم نے غلط بات کہی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اور بھاگ بھی گئے ہو، تو اب یہ اٹھ کے جا رہے ہو. تو یہ جمعے سے عبداللہ ابن ابی اٹھ کے باہر نکل گئے. صحابہ نے بلایا، انہوں نے کہا آؤ تمہاری معافی کراتے. کہا مجھے معافی کی ضرورت نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ قرآن میں اس کو ویسے ہی نازل فرمایا. اور اس غزوہ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ جب قید ہو کے آئیں تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب آپ کنویں پہ کھڑے تھے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، تو میں قیدی ہو کے آ گئی ہوں، تو مجھے آپ لکھ دیں آزادی، اور میں جس کے پاس قید ہوں اس کو بھی میں نے کہا مجھے لکھ دو، میں اتنے پیسے دے دوں. آپ نے اس کو آزادی لکھ دی، آزاد بھی کر دیا، اور پھر ان سے نکاح بھی فرمایا. اور اس نکاح کی اتنی برکت ہوئی کہ سب نے اپنے 100 کے قریب قیدی آزاد کر دی کہ یہ آپ حضور کے سسرال بن گئے. تو اتنی برکت والی یہ شادی ہوئی. اور اس کا باپ، پھر ان کا باپ جو تھا اس وقت تو کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، یہودی تھا، تو وہ لے کے آیا 2 اونٹ کہ جی یہ میری بیٹی کو آزاد کر دیں، یہ اونٹ رکھ لیں. آپ نے فرمایا وہ جو 2 اچھے اونٹ تم چھپا کے آئے ہو وہ کدھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو میرا اللہ ایک چیز بتا دیتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب تو گفتگو نہیں کرتا جب تک ہم اس کو بتا نہیں دیتے کہ کیا بولنا ہے. تو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول، سچے رسول ہیں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.